بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جرم تمنا بائی ہما وقاص کی قسط نمبر 8 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ میری کہانی ہے، الجھن سے نفرت، نفرت سے انتقام اور انتقام سے خوف تک کا سفر کرتی کہانی۔ میں جانتا ہوں جہاں سے آپ کو لگتا ہے میری کہانی سلجھنے لگی ہے، یہ وہیں سے الجھ جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کب سیٹھ ہمدانی عقیل تک پہنچے گا، لیکن یہ طے تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ حقیقت کھل جائے گی۔ آیت کے مل جانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری نے ہمدانی ولاس میں چراغاں کر دیے تھے۔ ولاس کے وسیع لان میں دونوں خاندان جمع تھے، سب لوگ خوش تھے۔ آیت سب کے بیچ بیٹھی تھی۔ میرے اماں ابا اس کے وارے نیارے ہو رہے تھے۔ ایک میں تھا جو اس چراغاں میں بھی بجھا ہوا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد سب جا چکے تھے، لیکن آیت ابھی بھی لان میں بیٹھی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کو رخصت کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا جب سیٹھ ہمدانی نے لان سے نکلتے ہوئے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس حالت میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میں تم دونوں کو کچھ عرصے کے لیے باہر بھیج رہا ہوں۔ آیت کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر اس کے اشارے پر آیت کی طرف چلا آیا۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی اور چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے گلا کھنگارا، اس نے آنکھیں کھولی اور مسکرائی۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ سیدھی ہوئی اور ساتھ والے کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باہر ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، اندر چلو تم۔ میں نے بیٹھنے کی بجائے اسے اندر جانے کے لیے کہا۔ نہیں، تمہیں کھلی ہوا میں سانس لینا چاہیے۔ میں نے اس کے عجیب جملے پر بومس کیڑ کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلاتی تصحیح کرنے لگی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے مجھے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہیے، ہمارے بچے کے لیے بہت ضروری ہے یہ۔ میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ پھر سے سر نشست کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ہادی، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اس کے اچانک سوال پر میں گڑبڑایا۔ اس کی آواز میں لغزش تھی۔ شادی کے بعد سے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی اور پھر گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے کب محبت ہوئی تھی؟ میں خاموش رہا۔ وہ ہنسی، گالوں کے گڑے مزید گہرے ہوئے۔ مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو گئی تھی اس شام جب تم پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ سب کزنز میرے سامنے آ گئے تھے، میرے پاس آ گئے تھے، لیکن تم وہاں کھڑے تھے اور مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں اسے کیسے بتاتا، یہ نفرت اب بہت آگے کا سفر طے کر چکی ہے۔ میں نے اسی وقت ٹھان لیا تھا کہ اس نفرت کو میں محبت میں بدل دوں گی۔ میں نے اس کے لیے بہت جتن کیے۔ وہ خاموش ہوئی۔ میں کسی رپورٹ کی طرح بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ کیا بتاتا اسے کہ میں نے بھی اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت جتن کیے۔ اس نے ایک دم سے گہری سانس لی۔ وہ دیکھو میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، چلو اٹھو چلتے ہیں۔ اب آرام ہی تو کرنا ہے، بیٹھو نا، کھلی فضا ہے۔ تم مس کرو گے یہ سب۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہی تھی؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر زبردستی بٹھا رہی تھی۔ میں الجھا سا پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے نانا بھی چاہتے ہیں ہم کہیں باہر گھوم آئیں۔ ہاں، انہوں نے بتایا ہے مجھے۔ وہ مسکرائی اور سر جھٹکا۔ تو بتاؤ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہیں بھی۔ میں نے کندھے اچکائے۔ اس کا عجیب سا انداز مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ کہیں بھی جہاں صرف میں ہوں اور تم ہو۔ ہاں، میں نے الجھ کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، ڈن۔ وہ گہری سانس خارج کرتی ہوئی سیدھی ہوئی اور پھر اس طرح نشست سے سر ٹکا لیا، اور میں اس کی طرف دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا مجھے اس کے ساتھ کیسے کمپرومائز کرنا ہے، یا اسے ڈر میں جینا ہے کہ کب کس گھڑی اس سے ساری حقیقت پتہ چلے گی اور پھر سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں ہار چکی تھی۔ وہ ایک ہارے ہوئے انسان کے لیے زندگی اور موت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن میں نے اس موت کا انتخاب صرف اپنے لیے نہیں کیا تھا۔ میں ہادی کو اپنے ساتھ لے کر یہ سب کرنے جا رہی تھی، اور اس کا علم میرے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ نانا بھی جلد یا بدیر آدمیوں تک پہنچنے والے تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، اور اگر ہادی کا پلان کامیاب ہو جاتا تو شاید میں اب اس دنیا میں نہ ہوتی۔ ہادی کی حقیقت کھلتے ہی نانا بھی اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ میں اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ وہ کبھی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتے تھے۔ میں یہ سب ہونے سے پہلے ہی ایک اور کھیل کھیلنے جا رہی تھی جس کا انجام میں نہیں جانتی تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ تھے۔ متین اور میرا خاص ڈرائیور میرے ساتھ تھا، جس کو میں نے صرف آدھے پلان میں شامل کیا تھا، جبکہ باقی کا آدھا صرف اور صرف میں جانتی تھی۔ گاڑی ایئرپورٹ کے بجائے فارم ہاؤس کے راستے پر چل پڑی۔ ہادی جو باہر ہی دیکھ رہا تھا تھوڑا الجھ کر سیدھا ہوا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟
یہ ایئرپورٹ کا روٹ تو نہیں ہے؟ ہاں، ہم پہلے فارم ہاؤس جائیں گے، میرے کچھ ڈریسز ہیں وہاں، مجھے وہ لینے جانا ہے۔ بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے ان ڈریسز کی؟ نہیں ہوتے ہم لیٹ، اسی لیے تو جلدی نکلے ہیں، ڈونٹ وری۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ سنجیدہ سا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم فارم ہاؤس پہنچے۔ وہ میرے ساتھ تھا۔ میں اپنے بیڈ روم میں آ کر اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھنے لگی اور اتنی ہی دیر میں ملازم جوس لیے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہادی کو اس کا جوس دیا اور خود پھر سے بیگ درست کرنے لگی۔ جوس پینے کے چند منٹ بعد ہی وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکلی اور باہر آ کر متین کو کال کیا۔ ہیلو، ہاں، بس یہ بات اب کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، ہم باہر نہیں فارم ہاؤس گئے تھے۔ میں نے فون بند کیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ ہادی اس خفیہ کمرے کو میری قبر بنانا چاہتا تھا اور اب میں اسی کمرے میں اسے اپنے ساتھ بند کرنے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کام تھوڑا نہیں، بہت مشکل تھا۔ ہادی کو گھسیٹ کر خفیہ کمرے تک لے جانا، اس کے لیے مجھے ہمت کرنی تھی۔ میں اپنا اور ہادی کا موبائل فون باہر چھوڑ رہی تھی، لیکن انہیں مکمل طور پر بند کرنے کے بعد میں باہر لان میں دفنا آئی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر دونوں پہلوؤں پر ہاتھ دھرے میں اب یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح میں اسے کمرے تک لے جاؤں۔ خفیہ کمرے میں ضرورت کا سامان قریباً میں پہلے ہی پہنچا چکی تھی۔ ہادی مکمل بے ہوش تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے ایک الوداعی نگاہ پورے کمرے پر ڈالی۔ خفیہ کمرے کا تالا اندر باہر سے ایک ہی چابی پر کھلتا تھا اور میں باہر سے چابی لگانے کے بعد اس چابی کو باہر ہی چھوڑ رہی تھی، اور شاید پھر کبھی کسی کی نظر نہ پڑے کہ کپڑوں کی الماری میں لٹکتے کپڑوں کے پیچھے ایک چھوٹے سے لاک میں ایک چابی بھی لگی ہے جو کسی ایسے خفیہ کمرے کی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں۔ میں نے ہاتھی کے بازوؤں میں باہیں ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگی۔ مجھے ہر 3 قدم کے بعد سانس لینا پڑتا تھا، لیکن بالآخر میں اسے لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر اس کا اور اپنا سوٹ کیس بھی کمرے میں رکھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے دروازہ بند کرنا تھا، اور یہ لمحہ مجھ پر بہت بھاری تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اس لمحے مجھے ہادی سے بدلہ لینا تھا، اس تمام نفرت بھری نظروں کا جن سے وہ مجھے دیکھتا تھا، ان تمام لمحوں کا جس میں اس نے میری محبت کو دھتکارا تھا، ان تمام پلوں کا جس میں اس نے مجھ سے جھوٹی محبت کی قسمیں کھائی تھیں، اور سب سے بڑھ کر مجھے جان سے مار دینے کے جرم کا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ ایک لمحے کو میرا پورا جسم کانپ گیا تھا۔ الماری بند تھی، اور بند الماری کے اندر اس خفیہ کمرے میں ہم بند تھے جو ساؤنڈ پروف تھا۔ چند سیڑھیاں اتر کر نیچے بیسمنٹ میں بنے اس کمرے کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، جن کو اگر توڑنے کی کوشش کر کے بھی کچھ حاصل نہیں تھا۔ وینٹیلیشن کے لیے پائپس اور سیکور سسٹم لگے ہوئے تھے۔ فریج، اے سی، چھوٹا سا کچن، باتھ روم، ریسٹ روم سب موجود تھا، لیکن یہاں وقت نہیں تھا۔ وقت مطلب یہاں دن اور رات کا کچھ نہیں پتا تھا۔ یہاں نہ آسمان تھا اور نہ ہی زمین تھی، اور شاید یہی ہم دونوں کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ میں نے ہادی کو بیڈ پر لٹایا اور خود جھولنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھیں موند لی۔ میرا تنفس تیز تھا اور آنکھوں میں بے تحاشا پانی۔ مجھے پتا تھا ہادی اٹھے گا، میرا حشر نشر کر دے گا، کیا پتا میرا گلا گھونٹ دے۔ میں ہر طرح کے انجام کے لیے تیار تھی۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن آنکھیں تھی کہ کھل نہیں رہی تھی۔ پورے 5 یا 6 منٹ مجھے اسی کوشش میں لگے، اور پھر میں نے دھیرے سے آنکھیں کھول لی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا، جوتوں سمیت۔ عجیب سی چھت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور سب یاد کرنے لگا۔ میں اور آیت ملک سے باہر جا رہے تھے اور ہم فارم ہاؤس آیت کے کچھ کپڑے لینے آئے تھے۔ میں نے جوس پیا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چھت کو گھورتی نگاہ گھمائی۔ یہ کمرہ، میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ کچھ دور راکنگ چیئر پر آیت آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ ہم دونوں کے سوٹ کیس کمرے کے وسط میں رکھے تھے۔ یہ وہ خفیہ کمرہ؟ میرا ذہن الجھ گیا، آنکھیں سکڑ گئی۔ آیت! میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے متحیر لہجے میں اسے پکارا، لیکن وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر اس کا کاندھا ہلایا۔ آیت! یہ سب کیا ہے؟ وہ کسل مندی سے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ ہم تو ایئرپورٹ جانے والے تھے نا، فلائٹس مس ہو جائیں گی، تم مزے سے یہاں سو رہی ہو؟ ہم کہیں نہیں جا رہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی سیدھی ہو بیٹھی۔ میں آگے بڑھا اور کمرے کے دروازے تک پہنچا، ہتھا گھمایا مگر دروازہ لاک تھا۔ میں حیرت سے واپس پلٹا۔ وہ ہنوز سپاٹ چہرہ لیے وہیں بیٹھی تھی۔ کیوں نہیں جا رہے؟ اور یہ ڈور کیوں لاک ہے؟ میں نے لاک کر دیا ہے، اب کبھی نہیں کھلے گا۔ وہ میری ہر بات کا جواب سپاٹ، سرد اور تیکھے لہجے میں دے رہی تھی، اور میری طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں نے بھویں سکیڑی۔ مجھے لگا وہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ مذاق نہیں ہے، سچ ہے۔ ڈور لاک ہے اور جس کی سے
کھلتا ہے وہ باہر کی طرف لگی ہے۔ تم کیا پاگل ہو گئی ہو آیت؟ میں نے تیوری چڑھائے نخوت سے کہا اور سر جھٹکتا ہوا ایک دفعہ پھر سے دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ لاک تھا اور نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے غصے سے بت بنی آیت کو گھورا اور اپنی جیب سے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ میری جیب میں موبائل نہیں تھا۔ میں تیز تیز چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور تکیے چادر سب کچھ اچھالتا ہوا اپنا موبائل تلاش کرنے لگا، لیکن میرا موبائل کہیں نہیں تھا اور مجھے اچھے سے یاد تھا موبائل میری جیب میں تھا۔ میں تیزی سے واپس آیت تک آیا۔ میرا فون کہاں ہے؟ وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ آخر کو اسے ہوا کیا تھا؟ میں نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ آیت میرا فون کہاں ہے؟ باہر لان میں دفن ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے میرے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بے یقینی اور حیرت سے آنکھیں کھل گئی تھیں۔ آیت، میں حیرت میں ڈوبے لہجے میں اسے پکارتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہے یہ سب؟ اس نے جھکی نگاہیں اٹھائی اور پہلی دفعہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں عجیب طرح ہو رہی تھی۔ انتقام ہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی استہزائیہ مسکرائی۔ زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، اسی لیے میں کچھ بول نہیں سکا تھا کہ وہ پھر سے بولی، کتنے پریشان ہو نا تم؟ چلو تھوڑی تمہاری پریشانی دور کرتی ہوں، بیٹھو یہاں۔ اس نے مجھے کچھ دور رکھے کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کچھ نہ سمجھی اور کچھ حیرت میں اٹھ کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ ہادی، مجھے پتہ چل گیا ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتے اور مجھے اغوا کروا کر قتل کروانے والا کوئی اور نہیں تم تھے، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتے دھماکے کر رہی تھی۔ میرے اعصاب چکنے ہو گئے اور دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ میں اگر چاہتی تو یہ سب اسی دن نانا ابی کو بتاتی ہوں اور وہ اسی وقت تمہیں شوٹ کر دیتے۔ اس نے ناک چڑھایا اور دانت پیسے۔ تو بتایا کیوں نہیں؟ میں کسی ٹرانس میں خوف کے زیر اثر بولا، کیونکہ میں تم سے خود بدلہ لینا چاہتی تھی اور یہ میرا بدلہ ہے ہادی جاوید۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں بند ہو گئے ہیں، کبھی بھی نہ نکلنے کے لیے۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پاگل ہو کیا؟ کی چابی دو مجھے ڈور کی۔ نہیں ہے میرے پاس۔ جھوٹ مت بولو، دو مجھے ابھی اور اسی وقت۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، ایسا مذاق اچھے نہیں ہوتے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں تمہارے بچے کی ماں نہیں بننے والی۔ یہ سب میں نے تمہیں صبور سے نکاح کرنے سے روکنے کے لیے کہا تھا۔ چابی دو مجھے۔ میں ایک دم سے چیخ پڑا۔ پورے کمرے میں میری کریدار آواز گونجی، لیکن ایک سیکنڈ کی توقف کے بعد وہ میرے ہی انداز میں چیخی تھی، تم سمجھ رہے ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تو خود تلاش کر لو، چابی نہیں ہے یہاں۔ میں ایک دم سے پلٹا اور پاگلوں کی طرح ہر جگہ چابی تلاش کرنے لگا۔ بیڈ پر، سائڈ میز پر، الماری کے دراز، ہم دونوں کے سوٹ کیس، اس کا پرس، میں ہر چیز کو پاگلوں کی طرح بکھیر رہا تھا اور وہ مجھے سکون سے بیٹھی دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے میری تڑپ سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ میں اب پردے، کاؤچ کے کشن، کچن کے کیبنٹس، ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے چابی کی شکل اچھی طرح سے یاد تھی۔ وہ چھوٹے سائز کی عجیب سی چابی تھی جس کی شکل پرانی طرز کی چابیوں سے ملتی تھی۔ ہر جگہ دیکھ لینے کے بعد میں پاگلوں کی طرح استقایا اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ چابی اس کے پاس بھی نہیں تھی۔ میں نے پوری قوت سے اس کا بازو دبوچا۔ تو میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ باہر نکالو مجھے اور بتا دو سب کو جو بتانا ہے۔ میں کسی انجام سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی۔ میں صرف اور صرف صبور سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے اور تمہارے نانا نے میری زندگی کی ہر خوشی چھین لی، جہنم بنا دی میری زندگی۔ میں غرا رہا تھا اور وہ پرسکون تھی۔ تم سمجھتی ہو میں کچھ نہیں جانتا؟ میں سب جانتا ہوں۔ تم لوگوں نے میری بہن کے سسرال والوں کو ٹریپ کیا، میں جہاں بھی جاب کرتا تھا وہاں سے مجھے ریجیکٹ کر دیا، صبور کو قتل تک کروانے کی کوشش کی گئی۔ آخری جملے پر اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ اس نے بھویں اکٹھی کی۔ صبور کو کس نے قتل کروانے کی کوشش کی؟ تم نے اور تمہارے نانا نے میرے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا، کیا کچھ نہیں کیا؟ تو بتاؤ میں کیا کرتا؟ میرے پاس کیا چارہ تھا؟ میں تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ میرے چہرے پر آنکھیں گھماتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ یہ سب تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے دانت پیسے اور اسے ایک جھٹکا دیا۔ مجھ میں کیا کمی ہے ہادی؟ مجھ میں ایسا کیا تھا؟ پوری دنیا میں تمہیں ایک واحد میں ہی ملا تھا؟ میری ہی زندگی خراب کرنی تھی؟ ہاں، پوری دنیا میں تم ہی مجھے ملے تھے۔ محبت سوچ سمجھ کر نہیں ہوتی، مجھے ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جسے تم محبت کہتی ہو اور سمجھ رہی ہو، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ صرف جنون اور پاگل پن ہوتا ہے جس میں انسان اور چیزوں کا فرق نہیں رہتا۔ محبت میں سب جائز ہے تو نفرت میں کیوں سب جائز نہیں؟ میں نے جو بھی کیا نفرت میں کیا۔ اگر محبت میں سب کر سکتی ہو تو میں نفرت میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں، تم نے نفرت میں مجھے مجرم قرار دیا اور اپنے انداز میں سزا دینے چاہی۔
مطلب مجھے مارنا چاہا، اور میں نے تمہیں تمہارے اس جرم کی سزا کچھ اس طرح سے دی کہ میں خود بھی مر رہی ہوں۔ اگر میں چاہتی تو میں تمہیں اکیلے کو اس کمرے میں بند کرتی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاتی، لیکن نہیں، دیکھو جو سزا تمہیں ملی وہی میں نے خود کو دی۔ انفیکٹ میں نے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ تم اس کمرے کو میری قبر بنانا چاہتے تھے نہ، تو لو، یہ ہم دونوں کی قبر ہوگی۔ وہ چاروں طرف نظر گھماتے ہوئے استہزائیہ ہنسی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی ہو، جھوٹ بول رہی ہو تم۔ میں ایسا کر چکی ہوں آتی۔ وہ پرسکون تھی اور میرے اعصاب تن گئے تھے، اور پھر میں نے اسے جھنجھوڑ کر سیدھا کیا اور جناٹے دار تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ ہوا میں اٹھایا، لیکن وہ ہوا میں ہی رکا رہا۔ رک کیوں گئے؟ جان سے مارنے کی پلاننگ کر سکتے ہو لیکن ایک تھپڑ نہیں مار سکتے؟ مجھے جان سے مار دو، اب تو تمہارے پاس اچھا موقع ہے۔ دیکھو کچن میں سب ہے، چھری، چاقو، ماچس، جو چاہو کرو، جیسے چاہو مجھے مارو۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیا اور خود پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف پلٹا اور پوری قوت سے دروازہ پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے، کوئی ہے؟ آواز باہر نہیں جائے گی، یہ ساری انٹیریئر اور سب مٹیریل باہر سے آیا ہے۔ ان دیواروں کی لیئر میں ساؤنڈ پروف اور ان بریکیبل گلاس ہے۔ وہ میری عقب سے اسپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ میں ایک دم سے پوری قوت سے چلایا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ جو بنا رکے بول رہی تھی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ میں نے لب بھینچے اس کی طرف دیکھا، مجھے انجام ڈرا رہا تھا۔ وہ تو واقعی خپتی تھی، اور اگر میں واقعی یہاں پھنس گیا۔ میں پلٹا اور 2 لمبے ڈھنگ بڑھتا اس تک آیا اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ اس کو کھولنے کا طریقہ بتاؤ جلدی۔ میں اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اور پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں جانتا تھا ایسی نازک اندام اور دولت مند لڑکیاں اتنی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ اسی طرح گھٹی آواز میں صرف چابی سے کھل سکتا ہے۔ میں نے اس کے گلے پر گرفت بڑھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ زرد۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، میں نے اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ ایک تیز سانس کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی ایک طرف گری اور بے تحاشا کھانسنے لگی۔ میں سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے ہر حالت میں جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا پانی بہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت کی تکلیف اب تک محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا اکھڑا سانس بحال کرنے میں چند منٹ لگے۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے اس کی طرف دیکھا جو ایک لٹے ہوئے مسافر کی طرح سر تھامے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ مجھے اب یہ تکلیف برداشت کرنی تھی۔ یہ سزا خود میں نے اس کے اپنے لیے چنی تھی۔ میری محبت بھی ایک جرم بن گئی تھی اور میں نے اپنے لیے ایسی ہی تکلیف دہ سزا چنی تھی۔ میں بمشکل اپنی جگہ پر سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ چہرہ دھونے کے بعد جب میں باہر نکلی تو وہ دروازے کا لاک توڑنے میں لگا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا کچھ اکھاڑ کر رکھا تھا اور انہیں لاک میں پھنسا کر اور مختلف طریقوں سے لاک کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے کا حشر نشر ہو گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کچن میں گھس گئی۔ نوڈلز بنائے اور 2 پیالیوں میں ڈال کر باہر لے آئی۔ میں نے صرف ایک پیکٹ بنایا تھا جس کو آدھا آدھا تقسیم کیا تھا۔ میں اس کے پاس آئی اور ایک پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو کھاؤ۔ وہ جو لاک میں فورک پھنسائے بیٹھا تھا ایک عجیب نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر سے لاک توڑنے لگا۔ میں چند سیکنڈ یوں ہی پیالہ لیے اس کے سرہانے کھڑی رہی اور پھر ایک طرف لگے چھوٹے سے 2 کرسیوں کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کا پیالہ میز پر رکھا اور خود کھانے لگی۔ ٹک ٹن ٹم کی مختلف آوازیں مسلسل کمرے میں گونج رہی تھی۔ کچھ عرصے تک کا زندہ رہنے کا سامان ہے یہاں، میں نے اونچی آواز میں اسے سنایا۔ اس کے ہاتھ رک گئے اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے پاس آیا۔ میں نے کھانا روک کر ایک سہمی نگاہ اس پر ڈالی۔ ابھی تک گلے کی تکلیف گئی نہیں تھی اور اب وہ پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا اور نرمی سے میری تھوڑی کو تھام لیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پریشان تھا۔ آیت دیکھو، جو ہوا بہت غلط ہوا۔ تم چاہے مجھے جو مرضی سزا دینا، لیکن پلیز باہر نکلو یہاں سے، پلیز۔ اس کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ یہ وہی لہجہ تھا جس پر میں نے اعتبار کیا تھا۔ میں ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی ہوں، میں نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ وہ ایک دم غصے میں دانت پیستے پیچھا ہوا۔ تم پچھتاؤ گی پاگل لڑکی، تمہیں اندازہ نہیں تم کیا کر رہی ہو۔ ہم یہاں ہیں، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی اور وہ لوگ چاہ کر بھی ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ تم مت بچائیں، جینا کسے ہے؟ کیا تمہیں جینا ہے؟ جتنی گھڑیاں تم یہاں جی رہے ہو وہ باہر کبھی نہیں جی سکتے۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ ایک دم سے کرسی پر ڈھہ گیا۔ کونی پیز پر ٹکا کر وہ سر پر گرائے بیٹھا تھا۔ میں نے دھیرے سے پیالہ اس کی طرف کھسکایا۔ مجھے پتا تھا اسے بھی بھوک لگ رہی ہوگی۔ ہمیں یہاں آئے اتنی دیر تو ہو چکی تھی کہ بھوک کا احساس ہونے لگے۔ اس نے سر اٹھا کر
ایک نگاہ پیالے کی طرف دیکھا اور پھر ایک خونخوار نگاہ مجھ پر ڈالی۔ کھا لو، یہ آخری گھڑیاں ہیں، میں نے نہایت تحمل سے کہا۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ پوری قوت سے مارتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہوتی ہو میری زندگی کی گھڑیوں کا فیصلہ کرنے والی؟ وہ چیخ رہا تھا۔ تو تم کون ہوتے ہو میری موت کا دن متعین کرنے والے؟ میں بھی اسی کے انداز میں چیخی تھی۔ وہ لب بھینچے آگے بڑھا اور کچھ دور رکھے چاقو کو اٹھائے میری طرف بڑھا۔ یہ لو، پکڑو، مجھے مارو، کمرے میں بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ میں نے ایک نگاہ اپنی طرف بڑے چاقو پر ڈالی اور زخمی سا مسکرائی۔ کیا اتنی آسانی سے سب معاف کر دوں؟ میں تو تمہیں پل پل سسکتے دیکھنا چاہتی ہوں ہادی جاوید۔ دیکھو، مجھے تم اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے اور اب تمہیں میرے ہی ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک رہنا ہے۔ وہ بس مجھے دیکھ ہی رہا تھا اور میں بول رہی تھی، مجھے اپنی زندگی کی کوئی خبر نہیں۔ تم کب تیش میں آ کر مجھے مار دو، لیکن تمہیں میں مزید کوئی درد نہیں دوں گی۔ وہ چاقو میز پر رکھتا میری طرف بڑھا اور مجھے کندھوں سے تھام کر کھڑا کرتے ہوئے قریب ہوا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے آیت، پلیز یہ سب تماشا مت بند کرو۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اب بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہمارے درمیان فاصلہ بڑھا دیا۔ میں اب تمہارے ایسے کسی جھانسے میں نہیں آنا چاہتی، میں نے سخت لہجے میں کہا اور پھر اس کے پہلو سے نکلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ وہ وہیں ہونک بنا کھڑا تھا۔ میں واپس آئی اور اس کے پیالے کو اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ ہم یہاں کھانا برباد نہیں کر سکتے تھے۔ میں خاموشی سے اپنا سوٹ کیس کو کھول کر کپڑے الماری میں لگانے لگی۔ نہ یہاں دن کی خبر تھی اور نہ رات کا پتہ تھا۔ آیت اپنے سب کام نپٹا کر بیڈ پر کمفرٹر تانے آرام سے سو رہی تھی اور میں چلے پیر کی بلی کی طرح کبھی کوئی حربہ اپنا رہا تھا اور کبھی کوئی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے میں مسلسل کمرے کا ہر ایک کونا چھان چکا تھا جس سے یہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ بھوک، تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ جگہ جگہ سب بکھرا پڑا تھا۔ کمرہ ایک کوڑے کے ڈھیر کی طرح لگ رہا تھا۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تو نہ چاہتے ہوئے بھی فریج کی طرف بڑھا۔ یہ فریج فل سائز کا تھا۔ میں نے فریج کھولا۔ فریج ہر طرح کے کھانے سے لیس تھا۔ پھل، جوسز، بریڈ، کیک، پیسٹریز، خشک میوہ جات، سبزیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ وہ پوری تیاری سے یہاں آئی تھی۔ میں نے نوڈل سے بھرے پیالے کو اٹھایا اور بے دلی سے واپس ڈائننگ تک آیا اور پھر بیٹھ کر ٹھنڈے نوڈلز زہر مار کرنے لگا۔ گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے اور ذہن میں آیت کی ساری باتیں چبھ رہی تھی۔ ایسی سزا تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ یہ سب کیسے برداشت کروں گا؟ میں نہیں کچھ سوچنا چاہتا تھا، کچھ تو کرنا تھا۔ یہ آیت بہت چالاک ہے، یہ یہاں سے نکلنے کا طریقہ جانتی ہے اور چابی اس نے کہیں چھپا دیا۔ مجھے ہر حالت میں اس سے سب اگلوانا ہے اور سب اگلوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ کھا لینے کے بعد میرا ذہن کام کرنے لگا اور میں نے نوڈلز ختم کیے اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ تک آیا۔ ایک نگاہ ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی الماری کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس کے کچھ دوپٹے لیے اور راکنگ چیئر کو کمرے کے وسط میں رکھا۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آیت تک آیا۔ اس کے اوپر سے کمفرٹر اٹھا کر ایک طرف پھینکا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی۔ میں نے اس کے بازو کو کھینچا اور اوپر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ ہادی، کیا کر رہے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے ہر مذمت کو ناکام کرتا اسے گھسیٹتا ہوا راکنگ چیئر تک لایا اور پھر اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ کر ایک دوپٹے سے باندھ دیے۔ کیا کر رہے ہو یہ ہادی؟ وہ پوری قوت سے چیخی۔ میں کوئی بھی جواب دیے بنا اس کا ہاتھ مضبوطی سے باندھنے کے بعد اب اسے کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ وہ سٹپٹا رہی تھی لیکن میں اس کی ہر کوشش میں پر بھاری تھا۔ اس کے پاؤں باندھنے کے بعد میں نے اسے پوری طرح راکنگ چیئر سے باندھ دیا۔ ہادی، کھولو مجھے۔ میں نے ہاتھ جھاڑے اور پھر دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کے سیدھا ہوا۔ میرا تنفس تیز چل رہا تھا۔ اب جب تک تم مجھے یہاں سے نکلنے کا طریقہ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں یوں ہی باندھ کر رکھوں گا۔ تم نہ کچھ کھا سکتی ہو اور نہ پی سکتی ہو۔ بہت شوق تھا نا تمہیں ہم دونوں کو یوں قید کرنے کا، تو چلو اب مزہ چکھو۔ میں تمہارے سامنے وہاں بیڈ پر لیٹ کر سوؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، لیکن تم ایسے ہی رہو گی بھوکی پیاسی جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاتی کہ چابی کہاں ہے یا پھر یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں، چابی باہر چھوڑ چکی ہوں۔ اب تم مجھ پر جتنے بھی ظلم کر لو میرا بیان نہیں بدلے گا۔ ہم دونوں اب تب تک یہاں قید ہیں جب تک کسی کو اس کی خبر ہوگی، اور ابھی تک تو متین اور ڈرائیور کے علاوہ کسی کو یہ تک خبر نہیں ہم دونوں یہاں فارم ہاؤس پر ہیں، اور پتہ نہیں کب یہ کھلے گا کہ ہم باہر نہیں گئے، یہاں ہیں، اور جب وہ لوگ یہاں آئیں گے تو ہم یہاں پر بھی نہیں ہوں گے۔
बकवास बंद करो अपनी। मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम सेठ हमदानी की नवासी हो और इतनी पागल तुम भी नहीं हो कि तुम खतरनाक कदम उठाओ। मैं इतनी पागल हूँ आदि, तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम पर रहूं तो फिर रहो पागल, बल्कि एक काम करो, यूं ही चिल्लाती रहो, शायद तुम्हारी कोई आवाज़ किसी कोने खुदरे से बाहर सुनाई दे और कोई सुन ले। मैं ये जानबूझकर कहा था, क्योंकि मैं चाहता था वो खामोश रहे और मैं जाकर सोऊं। वो वाकई खामोश हो गई थी। मैं बेड पर गया, कंफर्टर झाड़ा और लेट गया। ठीक है, तुम मुझे जैसे ऐसे रखकर मारना चाहते हो तो ऐसे ही सही, मरना तो है ही, ऐसे ही सही। मैंने आंखों पर धरा बाजू हटाया। किस खुशफहमी में मत रहो, जब 24 घंटे ऐसे भूखी प्यासी रहोगी खुद ही सब उगल दोगी। सच बता चुकी हूँ और आखिरी सांस तक यही सच रहेगा। ये सच नहीं है, यही सच है। चुप कर जाओ पागल लड़की। मैं एकदम तैश में चिल्लाया। ये सब नेचुरल था, जाहिर सी बात थी। जो मुझ पर गुजर रही थी मैं ही जानता था। वो खामोश हो गई और इसके बाद नहीं बोली और मैं यूं ही कनपट्टी दबाता हुआ न जाने कब नींद में चला गया। मुझे कुर्सी पर बंधे हुए 20 घंटे से ऊपर हो चुके थे। इन घंटों में वो एक लंबी नींद ले चुका था, शावर ले चुका था, 2 बार खाना खा चुका था। इस सब में कई बार दरवाजे के ताले को तोड़ने की कोशिश कर चुका था और अब मज़े से बेड पर टांगे पसारे टीवी देख रहा था। वो पिछले 3 घंटों से टीवी पर न्यूज़ सुन रहा था। जाहिर सी बात थी, इस कमरे में बंद होने के बाद सबसे बड़ा तजस्सुस बाहर के हालात जानने के बारे में था और इधर मेरी हालत हर गुजरते पल के साथ बद से बदतर होती जा रही थी। मेरा गला खुश्क था, जिस्म भूख प्यास और मुसलसल एक ही हालत में बंधे रहने की वजह से निढाल हो रहा था। मैं हर 10 या 15 मिनट बाद इसे ये बता रही थी कि मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास चाबी नहीं है, और वो ढीठ बना बैठा रहा। मैं चीख चीख कर खुद ही चुप हो जाती थी और अब तो भूख प्यास की वजह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। हादी प्लीज़ मुझे खोलो, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास चाबी नहीं है, मैं मर जाऊँगी हादी, और अगर मैं अभी से मर गई तो मुश्किल तुम्हारे लिए होगी। तुम्हें मेरी डेड बॉडी की बदबू के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ आयत बीबी। सच बताओ और मैं दरवाजे के साथ साथ तुम्हें भी खोल दूंगा। टीवी चैनल बदलते हुए निहायत पुरसुकून और ढीठपन से कहा गया था। पता नहीं तुम क्यों नहीं कर रहे पता नहीं तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। मैं सच कह रही हूँ, कह रही होगी, पर मुझे सिर्फ वही सुनना है जो मैं चाहता हूँ। भला मैं वो सब कैसे कहूँ जो मुझे पता ही नहीं। इस कमरे की 3 कीज थी, जो जिसमें से एक चाबी को मैं इस्तेमाल करती थी और बाकी की 2 हमदानी हाउस की किसी अलमारी के किसी कोने में हैं। मुझे याद भी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। एक चाबी के अलावा इस कमरे का कोई तो ऐसा राज होगा जो सिर्फ तुम्हें पता है, और अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी तरह का कोई खुद गर्ज और बेहिस हूँ कि खुद इस कमरे से निकल जाऊंगा और तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगा, तो ये गलत है। मैं तुम्हें साथ लेकर बाहर निकलूंगा। मैं ऐसा कोई राज नहीं जानती हूँ। तुम जानती हो, लेकिन अभी भी अकड़ और खुद गर्जी में हूँ। कुछ घंटे ऐसे ही रहो, देखना सारी अकड़ इस राज समेत बाहर निकल आएगी। वैसे मैं ये वाली फिल्म देखने जा रहा हूँ और इतनी देर तुम्हारे मुंह पर टेप लगानी पड़ेगी ताकि तुम मेरा दिमाग कम खाओ और जहन पर ज़्यादा जोर डालो और याद करो कि ऐसा क्या है इस कमरे में जो हमें बाहर निकाल सके और तुम इस कैद को कैसे आज़ाद हो सको। वो टीवी स्क्रीन को पॉज करते हुए अपनी जगह से उठा जहाँ नेटफ्लिक्स पर वो एक फ़िल्म मुंतखब कर चुका था। हादी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और जो चक्कर तुम मुझे दे चुकी हो इनका क्या? वो एक दराज में से टेप निकालकर मेरे तरफ बढ़ रहा था। मुझे पानी के 2 घूंट तो पिला सकते हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर रहम नहीं कर सकती तो मैं तुम पर क्यों करूं? इंतहाई सफाकी से नफ़ी में सर हिलाकर वो अब मेरे मुंह पर टेप चिपका रहा था। मैं मुसलसल हिल रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो सफाक हो गया था। फिल्म का मज़ा तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ आता है। क्या ख्याल है? इसने इस्तेज़ाइया नज़रों से मेरे गाल थपथपाए और सीधा हुआ। मैं नफ़ी में सर हिला रही थी और मुड़ा और एकदम फिर से मेरी तरफ घूम गया। कुछ सोचते हुए फिर से मेरे करीब आया और कुर्सी को मोड़ दिया। तुम्हारा फोकस सिर्फ ये सोचने पर होना चाहिए कि ये दरवाज़ा अब कैसे खुलेगा, इसीलिए तुम्हारे कानों में रुई ठूंस कर तुम्हारा रुख दीवार की तरफ मोड़ रहा हूँ। इसने मेरे कानों में रुई ठूंसी, मेरा रुख दूसरी तरफ कर दिया। अब मुझे टीवी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी। मैं नहीं जानती थी अब मुझे और कितने घंटे यूं ही बंदे रहना होगा। मुझे अब सामने दीवार नज़र आ रही थी और मध्यम सी आवाज़ें
وہ ہر دفعہ میرے ہاتھوں، ٹانگوں اور کمر کی گانٹ کو اور زیادہ سختی سے کھینچ دیتا تھا۔ میرے اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ مجھے اس حالت میں 24 گھنٹوں سے اوپر ہونے والے تھے اور ہادی تو جیسے مجھے بھول ہی گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ذہن غنودگی میں جا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں بے اختیار رونے لگی اور مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ میں جس موت کو بہت آسان سمجھ رہی تھی وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ پیاس کی شدت میرے دل کی رفتار کم کر رہی تھی اور میری زندگی کا گزرا ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اپنی ہر غلطی، ہر گناہ کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ ہادی کے ساتھ کی گئی زیادتیاں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ میرے گناہ اس کی ایک خطا سے کہیں زیادہ تھے۔ میں نے اسے بے بس اور مجبور کر دیا تھا۔ نانا ابی نے مجھے خود غرض بنا دیا تھا۔ میں دولت کو ایسی طاقت سمجھنے لگی تھی جس سے میں سب کچھ حاصل کر سکتی ہوں۔ میں رشتوں کو خریدنا چاہتی تھی، لیکن میں یہ سب کیوں بھول گئی تھی جس دولت سے میں اپنی ماں کو واپس نہیں لا سکتی، اپنے باپ کو دوسری شادی کر کے زندگی بسانے اور مجھے فراموش کر دینے سے نہیں روک سکی، تو اس دولت سے میں ہادی کے دل کو کیسے تسخیر کر سکتی تھی؟ نانا ابی، آپ جھوٹ بولتے تھے، دولت سب کچھ نہیں کرتی۔ میری آنکھیں جلنے لگی تھی جس سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ تو آیت ہادی جاوید، یہ ہیں تمہاری زندگی کی آخری پل اور ایسی لکھی تھی تمہارے ہی ہاتھوں سے تمہاری موت۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی چھت کو گھور رہی تھی اور کبھی سامنے دیوار کو۔ تبھی میرے چاروں طرف سفید روشنی پھیلنے لگی اور سامنے دیوار پر ایک منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ میری ماما اور بابا جھگڑ رہے تھے اور میں ایک کونے میں دیوار کی اوٹ سے جھانک رہی تھی۔ ماما چیخ رہی تھی تو بابا ان سے زیادہ اونچا بول رہے تھے، میں جا رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جاؤ، روکا کس نے ہے؟ لیکن آیت، میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ ہاں، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ سے آیت چھین سکو۔ میں ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی تم جیسی بنے۔ تم ایک خود غرض، خود سر اور انا پرست عورت ہو۔ میں اپنی بیٹی کی تربیت اپنے انداز سے کروں گا۔ تم جاؤ اپنے اس باپ کے پاس جس کی دولت پر تمہیں ناز ہے۔ ہاں، جا رہی ہوں اور اب کبھی نہیں آؤں گی۔ میں بھی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ منظر اور یہ الفاظ میرے ذہن میں نقش ہو چکے تھے۔ یہ میری وہ یاد تھی جو بہت کڑوی ہونے کے باوجود بہت گہری تھی اور شاید اسی لیے میری آخری سانس اسی یاد کے ساتھ ختم ہو رہی تھی۔ آیت ایک خود سر، خود غرض، بے حس اور کافی حد تک ذہنی مریض لڑکی تھی۔ مجھے یوں اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں بند ہو جانا اس کی کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک جنون تھا اور مجھے پانے کی ضد تھی۔ اگر وہ ضدی تھی تو کہیں نہ کہیں میری رگوں میں بھی اسی خاندان کا خون بہہ رہا تھا۔ اس کی بہت منت سماجت کے باوجود میں نے اسے نہیں کھولا اور پاپ کارن کے ایک بڑے سے باؤل کے ساتھ فلم دیکھنے لگا۔ ایک ٹی وی ہی تھا جو میرا دھیان بٹا رہا تھا۔ ایک فلم کے بعد فوراً بعد میں دوسری فلم شروع کر چکا تھا اور یوں ہی ٹی وی دیکھتے دیکھتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میں شاید مسلسل 12 گھنٹے سوتا رہا۔ یہاں باہر کی نسبت زیادہ نیند آتی تھی۔ اس کی وجہ شاید مصنوعی طریقے سے ملنے والی آکسیجن تھی۔ میں جب سو کر اٹھا تو ٹی وی یوں ہی چل رہا تھا اور پاپ کارن کا باؤل بیڈ پر اوندا پڑا تھا۔ میری پہلی نگاہ آیت پر ہی گئی تھی جو گردن ایک طرف ڈلکائے ہوئے تھی، شاید سو رہی تھی۔ میں نے بیڈ پر سے پاپ کارن کے سمیٹا، باؤل میں ڈالا اور یوں ہی پاؤں گھسیٹتا اس کے پاس چلا آیا۔ اب تک تو محترمہ کی عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی۔ میں نے اس کے منہ پر سے ٹیپ کو ایک جھٹکے سے اتارا تو میرے اندازے کے مطابق میرا ایسا کرنے سے اس کی آنکھ کھل جانی چاہیے تھی، لیکن وہ جوں کے تو گردن ڈلکائے ہوئے تھی۔ آیت، میں نے اس کا نام زور سے پکارا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر اس کی نبض تھامی۔ نبض چل رہی تھی لیکن رفتار بہت دھیمی تھی۔ میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ آیت اٹھو۔ آیت، وہ بے ہوش تھی۔ ایک دم سے مجھے اس کی باتیں یاد آئی۔ میں جلدی سے پانی سے بھرا گلاس لایا اور اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا، لیکن وہ غنودگی میں تھی، آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے اس کے لبوں سے پانی لگایا۔ ایک تو ہم جیسے مڈل کلاس لوگ بہت چھوٹے دل کے ہوتے ہیں۔ ہم ظالم، وحشی اور بے حس بننا بھی چاہیں تو نہیں بن سکتے۔ پانی لبوں سے لگتے ہی آیت کے جسم میں جان تو آ رہی تھی لیکن وہ اسی طرح نہیں ڈھالتی اور کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے چابی کا نہیں پتا ہے۔ میں نے گلاس ایک طرف میز پر رکھا اور اسے کھولنے لگا۔ اسے کھول کر گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں بار بار اس کا نام پکار رہا تھا، اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ غنودگی میں بس بڑبڑا رہی تھی کہ اس نے چابی باہر چھوڑ دی ہے۔ وہ شاید پچھلے 30 گھنٹوں یا اس سے بھی زیادہ گھنٹوں سے بھوکی تھی۔ میں بھاگتا ہوا فریج کی طرف گیا، وہاں سے جوس نکالا اور اس کے منہ سے جوس لگا دیا۔ وہ جوس پی رہی تھی لیکن حالت اب بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھوڑا سا جوس پلانے کے بعد میں نے اسے لٹایا تو وہ بری طرح کانپنے لگی۔ میں نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے بخار ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے اوپر کمفرٹر کو اچھی طرح سیٹ کیا اور خود فریج سے بریڈ نکال لایا۔
اس کی حالت اتنی بری تھی کہ میں چاہ کر بھی یہ نہیں سوچ پایا کہ وہ ناٹک کر رہی ہوگی۔ بریڈ کے ساتھ ایک گلاس دودھ کا لے کر میں واپس اس کے قریب آیا۔ آیت اٹھو کچھ کھا لو۔ میں نے اس کے گال کو تھپتھپانے کے لیے چھوا تو جیسے میری آنکھیں پوری کھل گئی۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اف میرے اوسان خطا ہو گئے۔ فرسٹ ایڈ باکس کچن میں ہی رکھا ہوا تھا۔ میں قریباً بھاگتا ہوا کچن میں گیا اور اس بڑے سے باکس کو کھولا جس میں بینڈیج سے لے کر ہر طرح کی میڈیسن موجود تھی۔ مجھے ابھی صرف اسے بخار کی دوا دینی تھی اور اس کے لیے بروفن کی ٹیبلٹ بہتر تھی۔ بڑی مشکل سے گولی کو پیس کر میں نے اسے دوا پلائی۔ سمجھ چکا تھا اس کی غنودگی بخار کی وجہ سے ہے۔ میڈیسن دینے کے بعد اب مجھے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنا تھا۔ میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو حواس میں آنے پر شدید حیرت ہوئی۔ میں کرسی پر بندی ہونے کی بجائے گرم بستر میں تھی۔ ہادی کچھ دور بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا۔ ہوش میں آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں بری طرح لاغر ہوں اور جسم بے انتہا نقاہت کا شکار ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک دم سے سر بری طرح چکرا گیا۔ میں نڈھال ہو کر واپس تکیے پر گر گئی۔ ہادی گردن موڑ کر میری طرف متوجہ ہوا اور فوراً فکر مندی سے اٹھ کر میرے قریب آیا۔ لیٹی رہو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ بخار کیسا ہے اب؟ اس نے پریشانی سے پوچھتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی اور میں ندامت سے گڑ رہی تھی۔ شکر ہے اب کچھ کم ہے۔ کھانا کھا کر پھر سے میڈیسن لو، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھام لیا۔ ہادی پلیز میرا یقین کرو، میں بڑی خطا کر بیٹھی ہوں جس کا احساس اب مجھے شدت سے ہو رہا ہے، لیکن میں دروازے کے لاک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں۔ میری آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے۔ وہ ایک دم سے ساکت ہوا اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا۔ میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی آیت۔ تم ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرتی، میں خود اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیتا، کیونکہ تمہیں قتل کروانے کا منصوبہ بنا کر میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اور میں اس کے لیے پھانسی پر بھی چڑھ جاتا۔ کیوں تم اکیلے کیوں سزا کے حقدار ہوتے؟ اس جرم کی شروعات میری طرف سے ہوئی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا، تم اپنی خود غرضی، جنون اور دولت کے غرور میں تمہاری زندگی تباہ کر دی۔ مجھے معاف کر دو ہادی، میں نے بہت گناہ کیے، مجھے تو میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑے اسے کہہ رہی تھی اور وہ سر جھکائے ایک تھکے ہارے مسافر کی طرح بیٹھا تھا۔ ہادی میں تم سے محبت کرتی تھی، لیکن تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنے کا جنون میرے ذہن میں نانا ابی نے پیدا کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دلوں کو تسخیر کرنے کے بجائے خریدنا زیادہ آسان ہے۔ انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ دولت میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے سب خریدا جا سکے، اور تم نے وہی کیا جو سیٹھ ہمدانی کہتا گیا۔ میں یہ سب سمجھتا ہوں آیت، لیکن تم کبھی اپنی عقل سے تو سوچتی کہ تم مجھے مجبور تو کر سکتی ہو لیکن میری محبت نہیں بن سکتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور میں نے دکھ سے آنکھیں میچ لی۔ کاش کہ میں اتنی عقل رکھتی ہوتی، کاش مجھے احساس ہوتا کہ محبت میں زبردستی نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو فقط ایک جذبہ ہے، ایسا جذبہ جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور دولت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس جذبے کو دل میں پیدا کر سکے۔ میں بس زبردستی تمہاری محبت پانا چاہتی تھی۔ آیت زبردستی محبت نہیں ہوتی، بلکہ ہر دن گزرنے کے ساتھ میری نفرت بڑھ رہی تھی، اور پھر اس نفرت نے خطرناک شکل اختیار کر لی اور میں نے تمہیں قتل کروانے کا پلان کیا۔ لیکن جیسے ہی تم اغوا ہوئی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنی نفرت میں خود کو بھی نقصان دے چکا ہوں۔ میرے دل میں ٹھیس اٹھی۔ میرے سامنے بیٹھے شخص سے میں اب بھی شدید محبت کرتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے رحم دلی تھی۔ چند پل یوں ہی خاموشی میں گزر گئے اور پھر جیسے ہی میں نے بولنے کے لیے لب کھولے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اچھا بعد میں بات کرنا، پہلے کچھ کھا لو، میں بریڈ اور دودھ لے کر آتا ہوں، اس نے نہایت نرمی سے کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کچن میں چل دیا۔ وہ یقیناً میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا، لیکن میرے لیے اتنا بہت تھا، اسے میری بات پر یقین آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے تھامے میرے سامنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس نے ٹرے کو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور مجھے بٹھا کر کمر کے پیچھے تکیے سیٹ کرنے لگا۔ مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو اس نے ٹرے کو میری گود میں رکھ دیا۔ بھوک سے میری آنتیں سکڑ رہی تھی اور میں نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا کھانا شروع کر دیا، اور یوں ہی پریشان سا اٹھ کر کمرے کے پاس دروازے کے پاس جاتا اور تالے کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد مجھے اپنی حالت پہلے سے بہتر لگنے لگی۔ وہ اب تک وہیں کھڑا تالے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ لاک بھی میں نے باہر سے منگوایا تھا، یہ ان بریکیبل ہے، جسے اس کی چابی کے علاوہ کسی طرح سے بھی کھولنا ممکن نہیں۔ میں شرمندہ سے لہجے میں بتا رہی تھی، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، اس تالے کو بھی ٹوٹنا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہتھوڑی ٹائپ
کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جھک کر تالے کا جائزہ لیتے ہوئے مصروف لہجے میں کہہ رہا تھا، ہاں ایسا تو کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو بہت مشکل ہوتا، سب تالے کا ٹوٹ جانا بہت مشکل ہے۔ وہ ایک دم سے پلٹا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا میرے پاس آیا۔ آیت دیکھو، ہم دونوں مل کر کچھ نہ کچھ تو ایسا کر سکتے ہیں، ہم اس کمرے سے باہر نکل سکے۔ تم بتاؤ، کیا تم نہیں چاہتی یہاں سے نکلنا؟ میں ایک دم سے خاموش ہو گئی اور سر جھکا لیا، اور پھر چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد اوپر سر اٹھایا۔ سچ کہو تو واقعی میں اب پچھتا رہی ہوں اور یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم سے پرجوش ہوتے ہوئے میرے قریب آ بیٹھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہم دونوں مل کر ایسا کر سکتے ہیں، کچھ تو ایسا ہوگا نا جو پاسبل ہو، ہم ہر کوشش کریں گے، دن رات کریں گے۔ میں نے آہستگی سے سر ہلا دی۔ گڈ، ابھی تم دعا کھا کر ریسٹ کرو، میں اتنی دیر میں کچھ ایسا تلاش کرتا ہوں جس سے ہم یہ تالا لاک توڑ سکیں۔ اس نے مجھے احترافی میز پر سے دوا اٹھا کر دی اور گلاس میں پانی بھر دیا۔ مجھے اس کی یہ توجہ اچھی لگ رہی تھی، میں جانتی تھی یہ محبت نہیں ہے، لیکن اسے اتنی تکلیف سہنے کے بعد یہ توجہ اور خیال بھی کم نہیں تھا۔ میں نے دعا کھائی اور لیٹ گئی اور وہ کمرے کو سمیٹنے لگا۔ ہر وہ چیز جو اس نے بکھیری تھی اب وہ خود ہی انہیں سیٹ کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی اور اسی حالت میں نیند میں چلی گئی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔